اور غیر مقلدین مسلم کو چھوڑ دیا، مسلم والی روایت کو، بخاری کو مان لیا۔ اچھا آگے چل میرا بھائی، ابھی تو بڑے چیزیں ہیں۔ شروع سے آپ نے کہا نماز کا مسئلہ، اب اس پہ حدیث چاہیے، تو اس کے بعد جو ہے ہاتھ کیا کریں گے، چھوڑیں گے یا باندھیں گے؟ باندھیں گے۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ چھوڑیں گے یا باندھیں گے؟ ایک باندھیں گے تو کہاں باندھیں گے؟ سینے پر۔ سینے پر۔ اس پہ حدیث چاہیے بخاری شریف کے۔ بخاری سے اگر یہ حدیث آپ نکال کے دے دیں کہ سینے پر ہاتھ باندھے، جی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، تو 1,00,000 روپے آپ کو ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ بخاری پہ بھی جھوٹ، رسول پہ بھی جھوٹ۔ جی اہل حدیث کہتے اس کو ہیں، بات اپنی کرتے ہیں، اوپر سے کہتا ہے کالا رسول اللہ، اللہ یعنی خود رسول اللہ بننے کا مدعی ہے۔ بخاری میں قطعاً روایت نہیں جی کہ سینے پہ ہاتھ باندھو، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت ہی کوئی نہیں، بخاری میں نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب وہ میں۔ الگ مسئلہ ہے۔ آپ نے بخاری کا نام لیا، چلو ٹھیک ہے، بخاری بخاری میں مجھے نہیں۔ میں بھول سکتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں نہیں بھول سکتا، لیکن آپ نہیں بھول سکتا ہوں، بھولے، مجھے آپ نہیں بھولے۔ ہاں۔ اہل حدیث مولوی اسی طرح کہتی ہے، آپ نہیں بھولے۔ اہل حدیث مولوی سے یہ میں آپ کو حافظہ یاد کرا دیتا ہوں، میرے ساتھ جو گفتگو ہو چکی ہے اس مسئلے پہ، اس نے بھی مولوی صاحب نے بھی کہا سینے پہ ہاتھ باندھنے کا، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں سینے کیا، وہ بخاری میں جو لفظ ہے وہ زرا کے لفظ ہے، ذرا زرا، اس سے وہ آگے اجتہاد کرتا ہے غیر مقلد، کہتے ہیں زرا کہتے ہیں اس جگہ کو، اس جگہ۔ اب اس جگہ پہ ہاتھ ہوں تو نیچے نہیں آ سکتے، بالکل یہ زرا ہے۔ یہ آگے اس کا اپنا استنباط ہے، حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں لفظ زرا ہے، اور دوسری حدیث میں لفظ ہے کف کا۔ کف کہتے ہیں یہ جگہ، آپ کف پہ ہاتھ رکھتے تھے، اب والے حدیث نے ایک لے لی دوسری چھوڑ دی، ہم کہتے ہیں دونوں پہ عمل کرو، یہ کف ہے یہ زرا ہے، جہاں ہاتھ رکھو یہ زرا پہ بھی آ گیا، یہ کف پہ بھی آ گیا۔ جی ماشاءاللہ۔ یعنی نہ تو تھلے بنو، جینی ناپ تب ہی ہوتا ہے نا، یعنی غیر مقلد سینے والی نہیں، باقی رہ گیا ناپ کے نیچے باندھنا۔ اچھا سینے میں اوپر ان بنانے- من السنت ہاں۔ وضع الیدین تحت السرہ، سبحان یہ کہنے والے ہیں حضرت علی المرتضی، اور ماشاءاللہ۔ لفظ کہہ رہے ہیں ان من السنہ، یہ سنت سے ہے۔ آپ کو آپ صحیح حدیث ہے؟ جی صحیح حدیث ہے، ضعیف نہیں نہیں ہے، چلو ٹھیک، یہ لکھتے ہو، ایک یہ لکھ دینے ہیں نا، لکھی پہ صحیح سارے سورہ میں لکھی ہے، اوپر آگے لکھے اسنادہ صحیح۔ صحیح۔ ہاں اب ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے بڑا معرکۃ الآراء۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہمیں حدیث بتاؤ، ابھی نماز سنت کے مطابق پڑھے۔ پڑھیے، میں سنی بھی ہے، سنی ہے، لاؤ۔ لیکن یاد نہیں اب میری بات بھی سن لو، ایک بھی صحیح سند کی روایت جس کی سند صحیح ہو، جس کیفیت سے اہل حدیث ہاتھ باندھتے ہیں، اس کیفیت پر ذخیرہ احادیث میں ایک بھی صحیح سند کی حدیث نہیں، صحیح ٹھیک۔ صحیح سند کی، سند صحیح ہو، ضعیف وہ روایتیں ہیں، صحیح کوئی بھی نہیں، صحیح نہیں ہے، ایک بھی کوئی نہیں، ایک بھی نہیں۔ ٹھیک۔ اور خصوصاً جو بخاری پہ جھوٹ بولتے ہیں، بخاری بھی جو بات تھی میں نے بتا دی، یہ جھوٹ بولتے ہیں زرا کے لفظ سے۔ بخاری سے اگر دکھائیں گے تو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، جی سارے گواہ ہیں۔ یہ آپ کو جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح۔ آگے اب ہاتھ باندھے گئے، ہاتھ باندھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرے گا؟ ثنا پڑھے گا یا قرات پڑھے گا؟ قرات پڑھے گا تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا یا نہیں؟ ہر ایک پہ حدیث چاہیے، کوئی ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ حدیث کے مطابق ابھی نماز سنت پہ عمل ہوتا ہے۔ راہ کے بندے یہ لوگوں کو دھوکہ دے دے کر، اب یہاں پر بھی روایات کے الفاظ مختلف ہے، مسلم بخاری وغیرہ میں یہ بھی آ رہا ہے یستفتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین، آپ قرات کو الحمدللہ سے شروع کرتے، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ درمیان میں آپ خاموش ہوتے،
یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ درمیان میں ثنا پڑھتے. اب روایتیں مختلف ہو گئی، لیکن مسئلہ کیا ہے اہل حدیث کا جو ان کا عمل ہے اس پہ لائیں حدیث. یعنی جو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے اوپر کوئی حدیث یا وہ تو آگے کھڑی ہے فاتحہ، ابھی ہم ثنا پہ سنا بیٹھے کے ہیں. پڑھیں. ہاں، جو یعنی تکبیر اور قرات کے درمیان کیا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ سنا پڑھیں گے. سنا سبحانک اللہ. کون سی کس حدیث میں؟ حدیث چاہیے. صحیح. صحیح نہیں، پوچھو مولویوں سے. تو یہ سارے یہ سب مولوی ہیں، ہنس رہے ہیں میری بات پہ. میں تو ہم ایک سے اس لیے رہے ہیں نا کہ ان پڑھ آپ ہوں، بزرگ ان پڑھ ہوں. آپ ان پڑھ نہیں ہیں، آپ چاروں اماموں سے بڑے علامہ ہیں. جی اور امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد چنگے امام طوطے ابو پال کے حنیفہ، رکھے ہیں. امام محمد، بڑے چنگے طوطے امام پال کے رکھے ابو ہیں. یوسف، امام ظفر، ان سب سے آپ بڑے عالم ہیں، کیونکہ آپ ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کو نماز کی سمجھ نہیں تھی. امام شافعی، مالک، احمد کو نماز کی ترتیب نہیں ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ ہمیں بھی دعوت دی ہے حدیث کے مطابق. وہاں پہ آپ نے وہاں پہ استاد جی آپ نے قرآن یار وہاں چھوڑیں، آگے چلو. قرآن کے مد مقابل حدیث کو لا کے کھڑا کر دیا کہ قرآن کے مقابل کوئی روایت ہوگی تو وہ غلط ہوگی. پھر ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اماموں کو وہ بات سمجھ آ گئی جو آپ کو آ گئی وہ اماموں کو نہیں یہ آئی. کون سا تعارض ہے؟ ابھی میں نے آپ کو 6 مثالیں دی ہیں کہ جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے. اچھا، آپ پھر بھول گئے. پھر آپ اماموں کی دلیل جو آپ لے رہے ہیں. اماموں کی دلیل اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک ہے فہم، ایک ہے مقابلہ، دونوں کا فرق ہے. جی ایک ہے قرآن کا معنی، حدیث کا مفہوم ماہر نے سمجھائے، ایک 14ویں صدی کے جاہل نے سمجھائے. صحیح. دونوں کا فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو ہم کہتے ہیں کہ فہم ان ماہرین کا معتبر ہے، نہ کہ اس فہم کے مقابل میں 14ویں صدی کے جاہلین کا معتبر ہے. یہ آپ جو بات کر رہے تھے وہ اسی طرح ہے. ہم جو آیات مثلا سماع موتہ پہ میں نے آیت پیش کی، اس کا معنی ام المومنین نے کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا ہے. بخاری میں کہ اس آیت کے معنی کوئی مردہ نہیں سنتا. تو میں نے فجم سے کلتی کہا، اس کا معنی ابن عباس نے کیا ہے، جم سے کو انفسل اموات. اور خود حدیث میں موجود ہے نسبت المومن طاہر. جو میں نے پیش کی یہ فہم صحابہ کا ہے، تابعین کا فہم ہے. صحیح. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فہم ہے 14ویں صدی کے جاہلوں کا، ایک فہم ہے خیر القرون کے لوگوں کا. خیر القرون کے لوگوں کا فہم اور دونوں نے قرآن حدیث سمجھا، وہ سمجھ صحیح ہے، اس کے مقابلے میں ان کی نہیں. مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس آیت کا یہ معنی سمجھتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتا. میری بات سمجھو، یہ کسے معنی کہ اس آیت کا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کتاب القرات للبیہقی صحیح سند کے ساتھ، اہل حدیث نے بھی اس کی سند کو صحیح مانا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ کے قرآن پاک کا یہ معنی پیش کر رہے ہیں کہ انصت للقرآن کما امرکم اللہ، تو بھی قرات نہیں کرنی امام کے ساتھ جیسے اللہ نے تجھے حکم دیا ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اب صحابی معنی کر رہا ہے اس آیت کا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں. اب صحابی کا معنی مانیں گے یا 14ویں صدی کے مولوی کا؟ اب ہم کہتے ہیں آسان فیصلہ ہے کہ اس کے مقابل ہم پیش کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ مقتدی کو قرات کی اجازت نہیں. اب ہم کہتے ہیں اس کے مقابل آیت قرآن کی ہو اور کسی صحابی نے مانا کیا ہو کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، تو خدا کی قسم ابھی ہم اعلان کریں گے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا ضروری ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا کیا ترجمہ نکالیں گے؟ یہ روایت قرآن کے خلاف آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ قرآن کی آیت ہے یا روایت ہے؟ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. روایت ہے. میں نے کیا پڑھی؟ قرآن کی آیت. اور معنی کس سے پیش کیا؟ عبداللہ ابن مسعود. ہاں، عبداللہ ابن مسعود سے. انہوں نے ٹھیک قرآن سمجھائے. تو اس کے مد مقابل نبی یار مد مقابل نبی آتے ہی نہیں قرآن کے مد مقابل. تمہارے سمجھ، تمہاری فہم قرآن کے مقابل. یار میری بات سمجھ، صحابی رسول کی بات آپ دلیل بتا. صحابی کے رسول کی بات نہیں، اللہ کے کلام کی بات.
اور صحابی نے جو معنی سمجھا ہے قرآن کا. تو اللہ کے پیغمبر نے یہ معنی نعوذ باللہ من ذالک نہیں سمجھا. بہت اچھا. اللہ کے رسول کی ایک حدیث پیش کر کہ جس میں اس آیت سے تعارض ہو. رسول پاک فرمائے مقتدی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں، ذخیرہ حدیث سے لا حدیث. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ یہ فرمایا ہو کہ جس نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں کہ امام کے جس کی بات نہیں، مقتدی کی بات ہے. مقتدی جس مقتدی نے ہاں جس مقتدی نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، ایسی لا حدیث. ایسے تمہیں جھوٹ بول بول کے انہوں نے ڈرامہ کیا. تو اب میری بات اس روایت اس کا اس روایت کے کسی لفظ میں مقتدی کا لفظ نہیں ہے. جھگڑا مقتدی میں ہے. صحیح. دیکھو ہمارا منفرد فاتحہ پڑھتا ہے الگ نمازی، جی ہمارا جو امام ہے وہ بھی فاتحہ پڑھتا ہے. جھگڑا کس میں؟ مقتدی میں. جس چیز میں جھگڑا ہے اس کی بات کریں. ہم کہتے ہیں کہ مقتدی پر فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں. جی تم کہتے ہو کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. تو اب آیت یا حدیث جو پیش کرے گا مقتدی پہ پیش کرے گا جو دعویٰ ہے. اسی طرح ہے نا. صحیح. اب دیکھو نا جس چیز میں جھگڑا ہے، جھگڑا کس میں ہے بھائی؟ یہ جتنے آپ کے ساتھ ہیں کس میں جھگڑا ہے؟ مقتدی میں جھگڑا ہے. مقتدی فاتحہ پڑھے نماز ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ مقتدی والی روایت کیوں نہیں پڑھتے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں مقتدی کسی ایک لفظ کا ترجمہ نہیں. اور پھر اسی روایت کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ. یہ روایت اس آدمی کے بارے میں جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو. صحیح. یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے. صحیح. اچھا اس روایت کا پھر پورا معنی بھی آپ کے مولوی نہیں کرتے. اس با کا معنی کون کرے گا؟ لا صلاۃ الا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ با کا معنی کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس با کا معنی ہوتا ہے ساتھ. جو سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اب سورت فاتحہ کے ساتھ کس نے پڑھنا ہوتا ہے؟ مقتدی نے یا امام یا منفرد. تو یہ حدیث ہے ہی منفرد کے لیے یا امام کے لیے، کیونکہ اس میں آ رہا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اور یہ ساتھ والا معنی خود مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں وہاں پر لفظ فصاعدن ما تیسرا، فصاعدن ما تیسرا ما زادہ سورتم معہا، کہ جو فاتحہ کے ساتھ والی صورت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اور فاتحہ کے ساتھ والی صورت تو غیر مقلد مقتدی بھی نہیں پڑھتا. تو جو روایت ہے منفرد کے لیے اس کو فٹ کیا مقتدی پر. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو قرآن پڑھ رہے ہیں مقتدی کے بارے میں، اس کو یہ کہہ دیا کہ کیا رسول نے نہیں سمجھا، صحابی نے سمجھ لیا. خدا کے بندے، جو صحابی مقتدی کی بات کر رہے ہیں اور رسول پاک سے اگر ہے ہمت بخاری مسلم سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز فاتحہ دے نہیں ہے، تو ہاں بخاری مسلم تین کتب سے یہ حوالہ لاؤ اور تم گئے. آج دن کی یہ اب فاتحہ ہے. اب اس طرح اور دو ساری حدیث صحابی کا فام بھی حد کے اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بھی حد کے. لیکن ان کا کوئی تعارض نہیں. اس سے بھی یہی ہوا کہ مقتدی پہ قرات نہیں. اور پھر یہ سب کتابیں انشاءاللہ تو آپ جو کہیں، یہ ہے علامہ البانی، یہ اہل حدیث کا سب سے بڑا علامہ ہے.
اس سے بڑا علامہ آل حدیث دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. پوچھ لے آل حدیث سے. اس نے یہ ارواء الغلیل ہے، صفحہ اس کا 272 اور 268 ہے. اس میں علامہ نے، بھائی نماز کا بھی خیال رکھنا، یہ ہمیں حدیث والی نماز تو پڑھاتا نہیں ہے، فقہ والی پڑھ لو. ہاں بھائی یہ دیکھو حضرت جابر سے، ہاں پوری یہ آ رہی ہے، یہی سند اوپر متن آ رہا ہے. سند من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ، جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کو کافی ہے. اس پر علامہ البانی کہتا ہے، یہ سند لکھی، سندہ صحیح. علامہ البانی کہہ رہا ہے اس کی سند صحیح ہے. البانی کا نام سنا ہے؟ اچھا سن لے گا. اسی طرح اپنی بات کیا ہے کہ بلا کے صحیح الاسناد، یہ ارواء الغلیل اس کی سند صحیح. آپ نے فرمایا من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراءۃ، جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کو کافی ہے. اب جہاں مقتدی کی بات ہے. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ مسلم ہے، مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کا صحابی، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. یہ بیروتی مسلم کا صفحہ نمبر 158 ہے. یہ نکلے یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں یہ جہاں سے شروع ہوئی اوپر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، اے اللہ منا صلاتنا، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی. فقال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب نماز پڑھو اپنی صفیں سیدھی کر لو. پھر تمہیں امامت کرائے ایک تمہارا، فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو. واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب امام کہے غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم سورہ یاسین میں، فاتحہ میں، ہاں جب امام یہ کہے فقولوا آمین، تم کہو آمین، تم کہو. آگے فیضا کبرا برفا فکبروا برکعوا، جب رکع، جب امام تکبیر کہے برکع اور رکوع کرے، فکبروا برکعوا، تم بھی رکوع تکبیر کہو اور رکوع کرو. آگے فإن الامام یرفع قبلکم ویرفع قبلکم، امام یرکع لفظ ہے، یرکع قبلکم ویرفع قبلکم، امام تم سے پہلے رکوع کرے اور تم سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے. کرتے کرتے آگے یہ آیا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ تکبیر کے بعد امام قرات سورہ یاسین سے کرتا ہے یا فاتحہ سے؟ فاتحہ. فرمایا جب پڑھے خاموش ہو جاؤ. قرآن بھی کہتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا، پیغمبر کریم نے بھی یہی فرمایا ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھے تم خاموش ہو جاؤ. اب جو مسئلہ قرآن کا ہے وہی مسئلہ پیغمبر کریم کا ہے. اہل حدیث نے غلطی کیا کی، ادھر مقتدی کو شامل کر کے انہوں نے یہ بنا لیا کہ خدا رسول کی آپس میں لڑائی معاذ اللہ کرا دی، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے. حالانکہ وہ حدیث نہیں کہہ رہے، وہ غیر مقلد کا اپنا فہم کہہ رہا ہے. اب پڑھتے ہیں نماز لیکن فقہ بدی. جی خدا کے بندے یہ تقسیم ہی تجھے غلط بتائی گئی. ہمارا بات سن لو، جو قرآن سے صراحتاً مسائل ثابت ہیں ہم قرآن سے لیتے ہیں، جو سنت سے ثابت ہے سنت سے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کچھ. اور جو مسائل صراحتاً، جیسے میں نے آپ پر سوال کیے، دنیا کو غیر مقلد آپ کو حدیث نہیں دکھا سکتا. تو جو اجتہادی استنباطی مسائل ہیں ہم اتباع کرتے ہیں خیر القرون والوں کی، اور غیر مقلد اتباع کرتے ہیں شر القرون والوں کی. یہ کہتے ہیں ہماری مانو پیروں کی نہ مانو، اس کے بغیر تو چارہ کار ہی کوئی نہیں. ورنہ آج دیکھیں، آج جتنا یہ سائنسی دور ہے، اس میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس پہ قرآن حدیث ہے؟
ایک بندہ ٹیلی فون پہ طلاقیں دے، ایک آدمی ٹی وی پہ تلاوت کرے، اس جو سننے والے ان پہ صحیح تلاوت ہو گئے یا نہیں؟ اس طرح کے جو سینکڑوں مسائل ہیں، اس پہ قرآن حدیث ہے؟ صراحتاً نہیں. تو پھر اولی الامر منکم ماننا ہوگا، فقہا کی بات. اور جو فقہا اور اجتہاد کا منکر ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم کا منکر ہے. وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا دین ناقص ہے. اور جو اجتہاد کو وہاں قرآن نے اجتہاد کا یعنی ضروری قرار دیا، اجتہاد کی اتباع بھی اسی طرح ہے اولی الامر میں. اگر اجماع اجتہاد کو مانے پھر ہر دور کے مسائل کی تخریج نصوص کتاب و سنت سے حاصل ہے، اور الیوم اکملت لکم بالکل صحیح ہے. اور اگر اہل حدیث کی طرح ہم اجتہاد کا انکار کر دیں اور اجماع کا انکار کریں اور صرف جو نصوص کے ظاہر کو لیں تو پھر تو یہ دین کامل ہی نہیں ہے. اگر کامل ہے تو آج کے جتنے آج کے دور کے مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلے پہ آپ حدیث نہیں پیش کر سکتے. تو استنباط ہی کرنا ہوگا نا. اجتہاد، اب اجتہاد ہم کہتے ہیں خدا کے بندے تم اجتہاد کے حال نہیں ہو، جو مجتہدین تھے ان کی بات مانو. اسی طرح نماز روزہ کے مسائل اور دوسرے مسائل یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ جو فقہ کی باتیں ہیں یہ 10% بھی نہیں بنتی. احکام براہ راست قرآن سے. ابھی میں آپ کے سامنے ہدایہ لا کے رکھوں تو وہاں پر وہ جو آیت ذکر کرتا ہے یا حدیث ذکر کرتا ہے تو پہلے آیت پھر حدیث، یہ ترتیب ہے. اب جو فقہ کا مسئلہ وہاں ہے کہ جہاں ان کے لیے بھی مجبوری ہے ہمارے لیے بھی مجبوری ہے، اور وہ اپنے مولویوں کی فقہ مانتے ہیں، ہم پہلے لوگوں کے ماہرین شریعت کی مان لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ان کی فقہ والی نماز ہے ہماری حدیث والی ہے. اس لیے تو میں نے کہا اب کسی میں جرات ہے تو ہمیں پڑھائے حدیث والی نماز، ہر مسئلہ نکالے حدیث سے. ابھی یہ باتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں تو اب نیت سے لے کے آخر تک ضد نہیں کرنی. ان سے جا کے پوچھو، جیسے مجھ سے سوال کیا ان کے سامنے منت کرو اور صاف صاف پوچھو کہ اس پہ حدیث لاؤ. پھر تم ہمیں کہتے ہو حدیث والی نماز، تو خود تمہاری نماز پہ حدیث کوئی نہیں ہے، تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. جی نیت حدیث سے ثابت نہیں، باقی تو شاید تو آگے چلیں گے. اس مجلس میں سورہ فاتحہ تک مسئلہ ہو گیا. صحیح. آئندہ مجلس رکھیں گے اس سے آگے، جہاں تک اب تحقیق کر لیں. آگے کھڑے آمین کا مسئلہ. اچھا استاد جی، ایک چھوٹی سی عرض کیا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جو رفع دین کے بارے میں جو احادیث ہیں، ہاں یعنی رفع دین وہ بھی کرتے ہیں. منسوخ ابھی ہو گیا نماز یا پڑھ رفع لیں دین کے وہ میں آپ کو رفع دین سمجھا چھوڑنے کے، دیتا ہوں. وہ آپ سمجھانے کے علاوہ اگر مجھے لکھ دیں لے جو کے آپ صحیح لکھ کے روایت. ریکارڈ بھی کراؤں گا، لکھوں گا بھی صحیح، اور حدیث نمبر بھی بتاؤں گا، کتاب بھی دکھاؤں گا. سبحان ابھی آپ اللہ. نماز پڑھیں. جزاک اللہ.